السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہم آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو آپ کو حیران کر دے گا۔ حج پر آئے حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے اس شخص کے ساتھ کیا معجزہ ہوا جسے دیکھ کر پوری دنیا حیرت میں پڑ گئی۔ اس شخص نے جیسے ہی حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے اپنا چہرہ آگے کیا تو اس کے چہرے کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ سب حیران و پریشان ہو گئے۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یہ واقعہ ہے حجر اسود پر آنے والے ایک شخص کا، جس کا نام منظور کریم ہے۔ اس شخص کے ساتھ آنے والے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ یہ شخص ہندوستان کے شہر ممبئی کا رہائشی تھا اور وہ بہت زیادہ دولت مند تھا۔ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ حج کی ادائیگی کے لیے آیا تھا، لیکن اس شخص کے ساتھ جو کچھ ہوا وہاں دیکھنے والوں کی روح تک لرز گئی۔ منظور کریم تقریباً 50 سے 55 سال کا شخص تھا، جس نے اپنے دوستوں کے ساتھ ہی حج کے تمام اراکین ادا کیے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی حج کے لیے آئے لوگوں کا بڑا رش تھا، اور ایسے رش میں خوش نصیب ہوتا ہے جسے حجر اسود کا بوسہ نصیب ہو۔ دوستو، حجر اسود خانہ کعبہ میں نصب کیا جانے والا جنت کا ایک پتھر ہے، جس کی فضیلت کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت میں سے دو یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا۔ اگر اللہ رب العزت ان کی روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق اور مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ دوستو، حجر اسود کی فضیلت کا ذکر ہم ویڈیو کے آخر میں کریں گے، لیکن پہلے آپ کو واقعہ بتاتے ہیں جو آج کے دوران پیش آیا۔ دوستو، منظور کریم نامی شخص کے دوستوں کا کہنا ہے کہ پورے حج کے دوران منظور بے حد خاموش، بے چین سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بار بار بدحواسی جا رہی تھی اور پھر اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا۔ اس شخص کے دوست بھی منظور کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتے۔ وہ جب سے خانہ کعبہ آیا تھا بہت پریشان تھا۔ اس کے دوستوں نے کئی بار اس سے خراب طبیعت اور بدحواسی کی وجہ پوچھی، لیکن وہ ہر بات کو ٹال دیتا۔ ایک مرتبہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ دوران تمام اس کی حالت بگڑنے لگی، یہاں تک کہ اس کے چہرے کی رنگت پیلی پڑ گئی۔ اس کے دوستوں نے اس کو کہا کہ تم جہاں کھڑے ہو وہاں سے حجر اسود بہت قریب ہے اور سیکیورٹی اہلکار کسی کو بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن اگر تم ان سے درخواست کرو گے تو شاید اس بات کی اجازت مل جائے، شاید تمہیں حجر اسود کے استلام سے ہی دلی سکون مل جائے۔ منظور مان گیا اور بھاگتا ہوا حجر اسود کے پاس گیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جو گناہ اس نے کیا ہے وہی گناہ اسے عذاب میں بھی مبتلا کر دے گا۔ دوستو، جیسے ہی وہ حجر اسود کے قریب گیا تو وہاں کھڑے عملے نے اسے پیچھے دھکیل دیا اور وہ رونے لگ پڑا کہ ایک بار مجھے حجر اسود کا بوسہ لینے دو۔ دوستو، منصور کے آنسو دیکھ کر اسے آگے جانے دیا گیا، لیکن جیسے ہی اس نے حجر اسود کا بوسہ لیا اس کی گردن اکڑ گئی اور اس کی شکل بگڑنے لگی۔ یہ دیکھ کر وہاں کا عملہ پریشان ہو گیا۔ اس شخص کے چہروں کے مساموں سے خون نکلنے لگا۔ وہاں موجود عملے کے لوگوں اور زائرین حیران و پریشان ہو گئے۔ وہ شخص پوری طرح سے لرز رہا تھا اور وہاں موجود حج کے وجہ سے پہلے ہی لوگوں کا ایک بڑا مجمع موجود تھا۔ اس پر ایسا واقعہ رونما ہونے پر جو شخص بھی آدمی کی طرف دیکھتا کانوں کو ہاتھ لگاتا استغفار پڑھنے لگتا۔ دوستو، منصور آخرکار اسی حالت میں انتقال کر گیا اور اسے دفنایا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس شخص کا چہرہ اس قدر بگڑ گیا تھا کہ لوگ خوف کھانے لگے تھے، اور جب منظور کے بارے میں اس کے دوستوں سے پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ شخص سود خور تھا، اور یہ شخص ایسا کرتا تھا کہ اسی سود کے پیسوں سے حج بھی کرنے آ گیا۔ نعوذ باللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ تو میرے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 ایسی جان کو ناحق مار دینا جس کو مارنا اللہ نے حرام قرار دیا ہو، 5واں سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 9 جنگ کے دوران پیٹھ دکھا کر بھاگنا، اور نمبر 7 پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔